اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کا جو پہلے ایک اعتراض تھا اسی کا جواب چل رہا ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی فرمائشی نشانی آ جاتی، یعنی کوئی معجزہ طلب کرتے اور وہ معجزہ ان کو دکھا دیا جاتا تو یہ لوگ ایمان لے آتے۔ تب اسی کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتارتے ان لوگوں کی طرف فرشتے کو، جس طرح یہ کہتے ہیں نا، تو ان کے قول کے مطابق اگر ہم فرشتے کو بھی بھیج دیتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور ہم اکٹھا کر دیتے ان کے سامنے ہر چیز کو، لیکن اس سب کے باوجود بھی ما كانوا ليؤمنوا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ البتہ ان میں سے اکثر لوگ یجہلون، نادانی کی باتیں کرتے ہیں، جہالت والی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی مخالفت سے غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ جس طرح یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ، اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس، شیاطین سرکش لوگ انسانوں میں سے اور جنات میں سے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو یہاں جو یوحی کا لفظ ہے یہ اپنے لغوی معنی میں القاء کرنا، وسوسے ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اور یہی فرق کیا فیض الباری کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مصدر ہے نا وحیٌ کا، یہ تو خاص ہے انبیاء کے ساتھ، اور ایحاء کا جو مصدر ہے یہ عام ہے، نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ وحیٌ کا جو مصدر ہے یہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ، اور ایحاء کا مصدر یہ عام ہے، نبی اور غیر نبی دونوں کے ساتھ مستعمل۔ تو یہاں بھی یوحی کا مصدر کیا ہے؟ ایحاء، تو القاء کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں ان میں سے بعض کو، کیا چیز؟ زخرف القولی، بناوٹی باتیں، سجاوٹ والی باتیں۔ اور یہ سارا کام کیوں ہوتا ہے؟ غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کے پروردگار کی مشیت نہ ہوتی، ما فعلوہ، تو ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو باتیں یہ افترا کرتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور تاکہ جھک جائیں، مائل ہو جائیں اس بات کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دل، لا يؤمنون بالآخرة، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسی کو کیا کر لیں، پسند کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ مبتلا رہیں انہی کاموں میں جو وہ کرتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یہاں سے کفر و شرک کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر اور شرک کو واضح فرما دیا، اس کے باوجود بھی تم نہیں مان رہے، تو أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا اللہ کے کسی غیر کو میں تلاش کروں منصف، کوئی ثالث مقرر کروں؟
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے تمہاری طرف اتارا کتاب کو، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کتاب کیا ہے؟ مفصلہ، کہ وہ اس میں مضامین تفصیل کے ساتھ کیا کر دیے گئے؟ بیان کر دیے گئے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کر رکھی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، یعنی دوسری صفت کیا ہے؟ اہل کتاب کی گواہی، وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہ منزل من ربک، کہ یہ جو کتاب ہے یہ اتاری گئی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے برحق، ٹھیک ٹھیک۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ اس میں شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے کہ پورا ہو گیا آپ کے رب کا کلمہ، صدقا وعدلا، سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ، اور اسی طرح اس کتاب کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ پروردگار جو ہیں وہ سننے والے، جاننے والے، یعنی ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی جو نیتیں ہیں ان کو جانتے ہیں۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت تلقین کی جا رہی ہے، یہ کہ اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں، یعنی جو آپ کے سامنے انسان موجود ہیں، ان میں سے اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مان کر چلنے لگیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو ہٹا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون الا الظن، کیونکہ آپ تو آپ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ وحی کی، اور یہ لوگ ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ گمان کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ صرف کیا کرتے ہیں؟ اٹکل لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ اب یہاں اس چیز کو بتلایا جا رہا ہے کہ مشرکین یہ مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ جو جانور جس کو اللہ نہیں مار دیا اس کو تو یہ لوگ مردار کہتے ہیں، اور جس جانور کو یہ خود ذبح کرتے ہیں اس کو یہ کیا قرار دیتے ہیں؟ اپنے لیے حلال قرار دیتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں پھر یہ یہاں سے آیات آگے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ سے آگے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کے پروردگار وہ جاننے والے ہیں کہ جو کوئی بھٹکا عن سبیل، اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بھی جاننے والے ہیں اور گمراہوں کو بھی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو لہذا تم کھاؤ ان چیزوں میں سے، ان حلال جانوروں میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم واقعی اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو جس بھی حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو اس کو کھانا ہی کیا ہے؟ حلال۔ دو باتیں نا، ایک تو یہ کہ وہ جانور کیا ہو؟ حلال ہو، یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وقت ذبح اس پر کیا کیا گیا ہو؟ اللہ کا نام لیا گیا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہ کھاؤ ان جانوروں میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے وہ چیزیں، ما حرم علیکم، جو اس نے تم پر کیا ٹھہرائی؟ حرام ٹھہرائی ہیں، الا ما اضطررتم الیہ، مگر جس کی طرف تم کیا ہو جاؤ؟ مجبور کر دیے جاؤ۔ تو ایسی صورت میں تو حرام کی بھی کیا ہے؟ بقدر ضرورت اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو خلاصہ یہ ہے کہ
حلال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، واضح ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، تفصیلاً بیان کر دی ہے۔ اب آپ لوگ اپنی رائے سے کسی حلال چیز کو کیا نہ ٹھہرائیں، حرام نہ ٹھہرائیں، کسی حلال چیز کو حرام نہ ٹھہرائیں، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کیا قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اچھا، اب یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے نا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس سے استثناء ہوگا ایسے جانور جو اگرچہ حلال ہی ہوں لیکن نیت کس کی ہو، تقرب لغیر اللہ کی، وہ حلال نہیں ہو۔ ایسا جانور کہ اپنی ذات میں کیا ہو، حلال ہو، شریعت نے اس کو حلال قرار دیا، لیکن اس کو ذبح سے نیت کس کی ہو، غیر اللہ کے قرب حاصل کرنے کی، تو ایسا جانور حلال نہیں ہوگا اگرچہ وقت ذبح اس پر کیا کر دیا جائے، اللہ کا نام ہی لے لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں حرمت کا جو مدار ہے وہ کس پر ہے، نیت شرکیہ پر۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی شخص چوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس رقم کو کیا کرے گا، صدقہ کرے گا، اس کی اس نیت سے بھی یہ فعل کیا رہے گا، حرام ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان میں سے بہت سے لوگ، اکثر لوگ، یعنی سارے نہیں، اکثر لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، یہ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کے سبب سے، بغیر علم، بغیر کسی سند کے، جہاں علم بمانا سند کے، کہ بغیر کسی دلیل، بغیر کسی علم، بغیر کسی سند کے اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور بے شک آپ کے پروردگار وہ جاننے والے حد سے تجاوز کرنے والوں، حد سے بڑھنے والوں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو تم چھوڑ دو ظاہر الاسم، یعنی ظاہری گناہوں کو بھی، اور باطنہ، باطن کو۔ ان الذین یکسبون الاثم، ظاہری اور باطنی گناہ دونوں کو چھوڑ دو، بے شک وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، بما کانوا یقترفون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ان اعمال کا وہ بدلہ دیے جائیں گے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ ان جانوروں میں سے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، قصدن نہ لیا گیا، یعنی وقت ذبح اللہ کا نام اس پر کیا نہ لیا گیا، قصدن نہ لیا گیا ہو، ایسے جانور کا یہ ایسا ذبیحہ کیا نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اور اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو مت کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ جو شیاطین ہیں، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ کیا کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے کیا کریں، مجادلہ کریں، بحث مباحثہ کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ایسے لوگوں کی بات ماننے لگو، یعنی اگر ان کے کہنے پر کسی کو کیا سمجھ لو گے، کسی حلال کو حرام سمجھ لو گے کہ جس کا اختیار صرف شارع کے پاس ہے، تو انکم لمشرکون، تو تم کس میں سے ہو جاؤ گے، شرک کرنے والے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، بلکہ بغیر کسی دلیل شرعی کے کسی حلال کو حرام سمجھنا یا کسی حرام کو حلال سمجھنا، یہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ تو یہ کیا ہے، شرک فی الحکم، یہ کیا ہوگا، شرک فی الحکم ہوگا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس چیز اس میں با اختیار سمجھنا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا،
تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لے آئے اور وہ ایمان نہیں لے کر آیا. تو اب یہاں پر تقابل کیا جا رہا ہے کس کا؟ مومن اور کافر کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن کی مثال ایسے ہے جو زندہ ہو اور کافر کی مثال ایسے ہے جو مردہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوامن کان میتا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا فاحییناہ، ہم نے اس کو حیات بخشی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، یمشی بہ فی الناس، کہ جس کے ذریعے سے یہ چلتا ہے لوگوں کے درمیان. یعنی یہاں ایمان کو نور سے تعبیر کیا گیا اور اسی نور کو لے کر یہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے. تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح روشنی ہوتی ہے، ایمان کو نور سے تعبیر کیا گیا، جس طرح روشنی اگر وہ زیادہ ہوگی تو زیادہ دور تک دکھائی دے گی، اگر بالفرض وہ کم بھی ہوگی تو وہ اتنے حصے کو کیا رکھے گی؟ روشن رکھے گی. یمشی بہ فی الناس کا یہ معنی. اور اسی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا جو ایمان ہے وہ دوسرے لوگوں پر کچھ نہ کچھ اثر ڈالتا. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص جس کا حال پہلے بیان کیا گیا اس شخص کی طرح ہوگا؟ کمم مثلہ فی الظلمات، کہ جس کی مثال ایسی ہے فی الظلمات کہ وہ تاریکیوں میں اس طرح سے ہے، لیس بخارج منہ، اس سے نکل نہیں سکتا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح آراستہ کر دیے گئے، مزین کر دیے گئے للکافرین کفار کے لیے، ما کانوا یعملون جو اعمال کیا کرتے تھے. یعنی وہی شیاطین نے ان کو اس طرح دکھلایا کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھے کام ہیں. شیطان نے ان کو کس میں ڈال دیا؟ دھوکے میں، غفلت میں ڈال دیا، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں اکابرہ، وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ، جو نمائندہ لوگ وہاں کے، مجرمیہا، اس بستی کے مجرم. کیونکہ اکثر اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اکثر جو بڑے بڑے لوگ رہے کسی بھی بستی میں جہاں پر انبیاء کی دعوت پہنچی تو وہ انبیاء کے مجرم ہی ہوتے، انہوں نے نافرمانی کی. لیمکروا فیہا، اگر کہیں یہ ثابت بھی ہو جائے کہ کسی نے ان کی اتباع کی ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ یہاں پر جو یہ حکم لگائے جا رہے ہیں کس کے اعتبار سے؟ اکثر کے اعتبار سے. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں کیا کریں؟ مکر کریں، تدبیریں کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، کہ وہ جو تدبیریں کر رہے ہیں، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی نفسوں کے خلاف کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. اب یہ آیت بعض مشرکین کا قول اس کو نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ جو ہے بنو عبد مناف جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، تو ابو جہل کا قول نقل کیا گیا ہے بعض تفسیروں میں کہ وہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ پہلے تو تھا ہی اور کاموں کے حوالے سے، اب تو انہوں نے ایک اور بات بھی بڑھا دی ہے اپنی فضیلت میں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نبوت بھی ہے. تو اب ہم تو اس وقت تک کیا نہیں کریں گے؟ ان کی بات نہ مانیں گے جب تک کہ اسی طرح کی نبوت ہمارے خاندان میں بھی کیا نہ ہو جائے، جاری نہ ہو. اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حاصل ان آیات کا یہ ہے کہ نبوت کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی مجاہدہ کرے، کوشش کرے، ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ نبوت عطا کر دیں گے. بلکہ یہ کیا ہے؟ عطیہ الہی ہے، فیض الہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے منتخب فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، کہ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے
یہاں تک کہ ہمیں بھی دی جائے وہی چیز اسی کے مثل ما اوتی رسول اللہ جو دی گئی اللہ کے رسولوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں یہاں سے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے کہ کہاں پر رکھیں گے وہ اپنی رسالت۔ تو حیثو یہ ظروف میں سے اور یہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف؟ جملہ کی طرف۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ رسالت جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے عطائی چیز ہے، تو ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو مجرم ہے، صغار عند اللہ، ایک ذلت اللہ کی جانب سے، وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور سخت عذاب جو وہ تدبیریں سازشیں کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اس کی بھلائی کا، اس کی رہنمائی کا، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات کے حوالے سے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر حدیث میں یہ کی گئی جن کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کا جب بھی کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا دل اس کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے، تنگی محسوس نہیں کرتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورہ انفال میں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے اس کو راہ سے ہٹانے کا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ، حرجن گھٹا ہوا، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ کیا ہو؟ چڑھ رہا ہو آسمان میں۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں خباثت کو، گندگی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ اپنے برے اعمال کے سبب اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہی راستہ ہے تیرے پروردگار کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے بیان کر دیا تفصیل سے نشانیوں کو، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہوں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، یعنی سلامتی کے گھر سے مراد ایسا گھر جس میں کوئی پریشانی، گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ اس میں امن ہو، سکون ہو۔ تو اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کو ایسا بنا دیتا کہ ان کو کسی مصیبت سے، کسی آزمائش سے کوئی گھبراہٹ نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ دارالسلام سے مراد سلامتی کا گھر، اس سے مراد جنت۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے پروردگار کے ہاں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہی ان کے دوست ہیں، ان کے کاموں کو بنانے والے ہیں۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب اس کے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اچھے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے حامی ناصر ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کیجئے اس دن کو جب اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے جنات کی جماعت، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے ایک بڑا حصہ لیا انسانوں میں سے، یعنی قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، تو اب ان کے جو نمائندہ ہوں گے انسانوں میں سے، شیاطین کے، جنات کے، انسانوں میں سے جو نمائندہ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے وقال اولیاؤہم من الانس،
اور ان کے پیروکار، ان کے دوست انسانوں میں سے، کن کے؟ ان جنات و شیاطین کے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے پروردگار فائدہ لیا ہے، فائدہ حاصل کیا ہے ہم میں سے بعض نے بعض، یعنی انہوں نے ہم میں سے کچھ کو گمراہ کیا اور ہم نے ان کی گمراہی کو کیا کیا؟ قبول کیا. کہ یہ معنی ہے اس کے استمتع بعضنا ببعض، کہ فائدہ اٹھایا ہے ہم میں سے بعض نے بعض سے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو، اجلنا اپنی اس مدت کو، الذی اجلت لنا جو آپ نے ہمارے لیے ٹھہرائی ہوئی تھی، مقرر کر رکھی تھی. قال النار مثواکم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا النار مثواکم، کہ آگ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والے، جاننے والے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح کیا کریں گے؟ نولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پیچھے لگاتے ہیں بعض الظالمین، بعض ظلم کرنے والوں کو بعض کے، بما كانوا يكسبون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو ان اعمال کی وجہ سے ہم بعض ظالمین کو بعض کے کیا کر دیتے ہیں؟ ساتھ ملا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ جو ہے النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ الا ما شاء اللہ، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو بھی مومن ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو کافر ہوگا اس کو جو جہنم کی سزا ہوگی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور قرآن و سنت کی بہت سی نصوص اس پر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں. باقی جو مومنین گنہگار ہوں گے تو وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پا کر بالآخر جنت میں آ جائیں گے، وہی ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگا. تو اب یہاں جو الفاظ، ظاہر الفاظ ہیں، اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. الا ماشاء اللہ سے جو استثناء کیا جا رہا ہے، تو اسی سے بعض جو فرقے ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ جنت اور جہنم کی جو سزا ہوگی یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہوگی، بلکہ بعض فرقے تو جیسے جہمی ہے وہ اسی سے اس بات کے قائل ہو گئے کہ ایک وقت کے بعد جنت اور جہنم یہ دونوں بھی کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے. اور اسی طرح بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ جہنم کے عذاب دائمی نہیں ہے، ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کو نکال کر جنت میں لے آئیں گے. تو یہ دونوں قول باطل ہیں، یعنی قرآن کی دوسری نصوص کے خلاف، جن میں صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور جہنمی جو لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. جیسے مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جس وقت اہل جنت کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اہل جہنم کے لیے جہنم کا، تو اس وقت اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب یہ جو جس کا ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، تو اب موت نہیں ہوگی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، یعنی ایک حصی وجود اس کو دیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو لوگوں کے سامنے کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان ہوگا کہ اب موت نہیں ہے، آئندہ سے اب کسی کو بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ اب جس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا. تو اس سے تو اس قول کی تردید ہوگی جہمیہ کے، جو کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ایک وقت کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے. اور قرآن و سنت کی دوسری نصوص سے ان لوگوں کی تردید ہوگی جو کہتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد کفار کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو دوسری نصوص سے ان کی تردید ہوگی. پھر ایک احتمال ابھی باقی رہتا ہے کہ پھر الا ماشاء اللہ کا استثناء کس چیز سے؟
اس کا جواب اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ کا جو استثناء ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی قدرت، اختیار اور مشیت کے بیان کے لیے، یعنی جنتی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جنتی ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اپنے اعمال کی بدولت، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت اور اختیار حاصل ہے، تو الا ماشاء اللہ سے اس قدرت اور اختیار کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کو بیان کر رہے ہیں کہ کسی جنتی کو جہنم میں ڈال دیں اور کسی جہنمی کو جنت میں ڈال دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت، یہ مشیت اور اختیار حاصل ہے، اس سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔